یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ تیرا ذکر کرا زبان اللہ. سبحان اللہ تیرا نام لوا زبان اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرما میرے اللہ. سبحان اللہ. اے اللہ پاک ہم سب کو سکون اور صحت مند تندرستی والی زندگی عطا فرما میرے اللہ. اے اللہ ہم سب کی جان تیری امانت ہے، ہمیں کسی حال میں تنہا مت چھوڑنا. اے اللہ ہمیں دنیا کی لالچ سے محفوظ رکھنا، ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا. اے اللہ اس فانی دنیا میں ہماری رضا اور خوشنودی کو شامل رکھنا پروردگار. اے رب ذی جلال والاکرام عدل انصاف قائم کرنے والے ہم سب بے بس ہیں، غمگین ہیں، تنہا ہیں. ہمیں اس فانی دنیا میں اپنی رحمت سے کبھی دور نہ رکھنا. مدد فرما، رحم فرما، نصرت فرما. اے اللہ پاک ہمارے دل کو دنیا کے تخت و تاج کے تابع نہ ہونے دینا. ہمیں طاقت کے منصب اور ظلم سے مبتلا ہونے سے محفوظ رکھنا. صرف تجھی سے مانگتا ہوں. اے اللہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دنیا میں غافل ہو کر آخرت بھولنے سے محفوظ فرما. ہم جانتے ہیں فتح تیری عنایت ہے، ہم جانتے ہیں اللہ طاقت تیری ہے، تیری طاقت ہے. ہم جانتے ہیں کہ بڑائی صرف تیری ہے. اے اللہ میں گمراہ ہونے والوں میں شامل نہ فرمانا ہے یار. یہ جان تیری امانت ہے، ہماری نسل تیرے راستے پر ہمیشہ رہے. اے اللہ ہم لوگ اس فانی دنیا میں اپنا سب کچھ سمجھ کے لٹا رہے ہیں لیکن اپنا ہے ہی کچھ نہیں. الحمد للہ حیات الدنیا اللہ وہو زینت. دنیا کی زندگی مخص کھیل اور تماشا ہے. جس کا دل بھرتا ہے وہ دل توڑ کے چلا جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ فائدہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ استعمال کر کے چلا جاتا ہے. ہاؤ کین وی آر اسٹینڈ اپ اف وی آر فالو ایچ ادر ایوری ٹائم وائی وی آر ناٹ فالو دا اللہ، وائی وی آر ناٹ فالو دا سنت والی پبلک پیسٹی اپون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ہم لوگ اللہ کے دین کو فالو نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگ نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے؟ وٹ از دا ڈفرنٹ؟ کیا ڈفرنٹ ہے ہمارے پاس؟ شکلیں، عقلیں، باتیں جتنی مرضی سن لو، لیکن جب آتے ہیں نا اللہ کے لیے، جب محفل میں آئے ہو، اللہ کے لیے جب محفل میں آئے ہو تو وہ وقت اللہ کو دو، وہ وقت اللہ کو دو، وہ وقت اللہ کو دو. اگر مسجد نہیں جا سکتے تو اس کو گھر بلا لو. بیمار ہے مسجد نہیں جا سکتے، گھر میں مصلی بچاؤ. اس کے گھر نہیں جا سکتے اسے گھر بلا لو. جہاں سنت کی بازی ہے سربڑ کی بازی لگا دو، سربڑ کی بازی لگا دو. اللہ ہم سب کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں، سب کے ہیں. ہم لوگ اپنے ہی گھروں میں بٹ کے رہ گئے ہیں. بھائی بھائی کو نہیں سمجھتا، خون کے رشتے خون کے پیاسے بن چکے ہیں. خون کے رشتے خون کے پیاسے بن گئے. وہی بھائی جو کہتے تھے بھائی آپ کو کسی نے کچھ بولا تو میں اسے مار دوں گا، میری بہن اگر تجھے کسی نے کچھ کہا تو میں یہ کر دوں. آج کدھر ہے؟ جوان ہوئے سب کچھ بھول گئے.
وہ ٹیچروں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا 1 2 3 4 5 6 الف با پا سے 1 2 3 4 but we are forget everything very quickly because we are follow the social media. کمپٹیشن ہے کمپٹیشن. کون کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لوگ اتنے ملتے ہیں چلے جا رہے ہیں چھوڑ کے. تنہا رہ جاؤ گے, اکیلے رہ جاؤ گے, اتنے اکیلے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پا رہے. آخر ہم ہیں کون؟ کون ہم لوگ؟ مسلمان. کون سے مسلمان؟ کون سے مسلمان ہیں ہم؟ فرقے نہیں ختم ہوتے, مخلص پن ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, چغلخوری کرتے ہیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں. کون سے مسلمان؟ ختم. جس نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے اسے بلا دیا. کسی نے کہا چلو مسجد چلتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جواب آیا میرے کپڑے گندے ہیں کل جاؤں گا. کل پھر پوچھا چلو مسجد چلتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بلا رہے اللہ چلو. نہیں بھائی کل سے شروع کروں گا. پھر پوچھا چلو مسجد چلتے ہیں. پھر جواب دیا تو چل تو میں آیا. وہ کہتا بندے تو خود نہیں جانا چاہتا, تیری اوقات ہی کیا, تو خود جو تجھے بلاتا ہی نہیں ہے, تجھے بلاتا ہی نہیں ہے, بلاتا ہی نہیں ہے. دل و جان سے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کے دلارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دلوں کے سہارے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں بھر کے پیارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ ہو ان پہ درود و سلام. بولو سب پڑھو مل کے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا ہے نام, کلاموں میں افضل ہے ان کا کلام. ہم ان کی ہے امت, ہم ان کے ہیں غلام. زبان پہ ذکر ان کا ہے صبح شام, ہمیشہ ان پہ درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئے ہائے 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 ہائے, کیا عشق, کیا عشق کی داستان ہے. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے در تیرے مقدر کا, چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا, ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی, تیرے غلامی کے صدقے ہزاروں کی آزادی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات کیسی ملاقات تھی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آپ کی ملاقات بہت پیاری تھی. سنو, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نا, چوڑی پیشانی, اخلاص, دریا دلی کا منظر, مسکران شادمیانی کا پیغام, سادہ کشادہ آنکھوں میں ببرے بن کے کچھ جھلک رہا تھا, مسافہ کرنے والے مضبوط ہاتھ, قدم اتنے ہلکے پھلکے کہ گویا پانی پر چل رہے ہوں. کسی کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے تو پورا جسم موڑ لیتے. یہ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں جب سب سے پہلے
ملاقات کو آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معمولی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کیوں رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی لڑکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علی نے پوچھا کیا یہ برا آدمی ہے؟ نہیں 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 نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس آدمی نے اللہ کو خوش کیا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے، بلال کو سینے سے لگایا. بلال تمہارے بارے میں ہمیشہ کہا جائے گا تم پہلے شخص تھے جس پر اسلام کی خاطر تشدد کیا گیا، جس پر اسلام کی خاطر تشدد کیا گیا. بلال تم وہ پہلے شخص تھے اپنے والد اور والدہ کے مرنے کے بعد کسی اور شخص کی محبت کے آنسو میں نے اپنے چہرے پہ کبھی محسوس نہیں کیا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود کو ایک ایسے شخص کی طرح محسوس کیا جیسے گڑے سے باحفاظت اوپر اٹھا لیا گیا ہوں، لیکن میں جیسا کہ آپ کو توقع ہوگی اس لمحے کو خوشی کے لمحے کے طور پر یاد نہیں کر سکتا. یہ ہو بھی سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے روئے تھے، میں پاکیزہ ترین دل کے لیے سامان غم لایا تھا. میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ میرے عیسائی دوست عیسیٰ علیہ السلام کے ان آنسوؤں سے کس طرح سکون پا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے. میرے اپنے تجربے ہیں اور میں انہیں بتا سکتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رنجیدگی کا سبب بننا کوئی سعادت نہیں. تمام یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان آنسوؤں کی بدولت میں دولت مند آدمی ہو گیا ہوں، لیکن یہ صحیح نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بازو پکڑے اور پہلی بار بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پاس میں بٹھایا. ہچکچاہٹ محسوس ہوئی. آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میں پہلے کبھی کسی قریش کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری تو حیثیت ہی کھڑے رہنے والی تھی. مجھے پتا ہے میں ہچکچایا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد کے لیے ازرائے تفنن کہا. اگر ہم کھڑے رہے تو علی علیہ السلام اپنے کرتب نہیں دکھا پائیں گے. بس میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلی بار آپ کے قریب بیٹھ گیا اور یوں اپنی مصاحبت شروع کی. 22 برس تک اس رات تک 22 برس تک اس رات تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائے گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پہلو بے پہلو سواری کرتا رہا. مدینے میں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ صبح اذان دینے سے پہلے جگایا کرتا تھا.
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹاتا اور کہتا وقت نماز یا رسول اللہ، وقت نماز یا رسول اللہ۔ ہاں میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک تھا۔ یہ لقب بادشاہوں سے بلند تر ہے۔ اس دن میں بلال بیٹھا تاکہ بلند ہو جاؤں۔ میری مسکراہٹ معاف کر دیجیے کیونکہ میرا یہ مزاج برمحل ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کرتب دکھائے تو سارا گھر خوشی سے بھر گیا۔ وہ اچھلے اور کودے، کئی کرتب دکھائے، پھر کلا بازی کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آ گئے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اچھلے ہوئے بچے کو اپنی گود میں لیا تو یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے لیے کشش تھی، پیار تھا، محبت تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی ایسی موسیقی ہو جسے صرف بچے ہی سن سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمر کی زبان بولتے تھے اور بچوں سے ان کی عمر کے مطابق ہنسی مذاق کر سکتے تھے۔ ایک دن آپ ایک لڑکی کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ وہ ایک فرشتے کی طرح ہر شخص سے بلند بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے آئے سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے بے تکلفی سے کھیل رہی تھی۔ اس کا نام امامہ تھا۔ لیکن میں پھر بھٹک رہا ہوں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پھر بھٹک رہا ہوں، مجھے اپنی کہانی کے حدود میں رہنا ہے۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دماغ جھلکنے لگتا ہے۔ میں حسن کے حالے میں اپنا بڑھاپا گزار رہا ہوں اس خیال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا کیا۔ بڑے آدمی کو اپنی کہانی میں تھوڑی سی بد نظمی کی اجازت آپ دور دیجیے۔ جلدی سارا گھر جمع ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ان کی 4 بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ایک ساتھ ایک طرف بیٹھ گئی۔ ان سب نے نہایت مہربانی سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اور حبش کے پہاڑوں اور درختوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا جن کے بارے میں فی الحقیقت مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹوکری کھجوروں کی لے آئی۔ پیغمبر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نرم اور میٹھی کھجوریں چننے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میٹھی کھجوریں چننے لگے۔ انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتے، یعنی کہ اپنے پوٹوں سے انگلیوں سے محسوس کرتے گویا یہ بہت بری بات ہوگی اگر مجھے بہترین کھجوریں نہ ملے، مگر خود ہی کھجور لیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتی۔ تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بکری کا دودھ دویا، ٹھنڈ سے نکلا ہوا گرم گو وہ اپنے شوہر سے 15 سال بڑی تھی، پھر بھی لمبی اور خوش شکل خاتون تھی جن کی چال میں بڑا سلیقہ تھا۔ ان کی شادی 25 برس تک رہی۔ ان کے مرتے دم تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ تاہم ہر دل میں کچھ دکھ ہوتا ہے نا، ہر دل میں دکھ۔ آپ کے دلوں میں بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، جسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ بچپن ہی میں 2 بیٹوں کے انتقال کا دکھ تھا۔ 2 بیٹے تھے نا بچپن میں، قاسم تھا ایک کا نام اور ایک کا نام عبداللہ تھا۔ تو شام ہو رہی تھی، فرش پر لمبے سائے پڑنے لگے، مکے میں ہوا چلنے لگی تھی۔ اس نے دوپہر سے اپنے سانس روک رکھی اور اب دوبارہ سانس لینے لگی تھی۔ ایسے دنوں میں آپ ہوا کو تقریباً سن سکتے تھے جب کہ ہر شخص بیک وقت لمبی سانسیں بھرنے لگتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، چلیے آپ ٹھنڈے شہر میں چلتے ہیں۔
چلیے اب ٹھنڈے سے چلتے ہیں. آپ سے ہم نے کہا میں نے پیچھے چلنا چاہا کہ یک کلک تشدد کی تروڑ مروڑ اور صدمے نے مجھے پھر آ لیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پہلی اذان دی مکے میں، پہلی اذان کیسے دی؟ اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت عمارتیں تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بہت خوبصورت عمارتیں تھی. ہم میں سے کوئی بھی بیمار نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بجتین میں پاکیزہ عقل کے گرجا کے گنبد کے نیچے بھی کبھی کھڑا ہوا ہوں، لیکن ہم نے جو کچھ بھی بنایا ایک گھر اپنی عبادت کے لیے بنایا. محنت مشقت کے بعد جب ہم فرش پر آرام کرنے کے لیے بیٹھے اور کھجور کے پتوں کی چھت سے چھن چھن کر کے آنے والی دھوپ چھاؤں کو دیکھ رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کام کے بارے میں خوبصورت الفاظ عطا کیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے پالنے کی طرح ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہا اور یہ تشبیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی. حقیقت یہ ایک ٹھنڈی جگہ تھی، روح کو شگفتگی اور آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا ہرا بھرا سایہ. گو مسجد بن چکی تھی مگر ابھی نامکمل تھی. ہمارا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ابھی اس میں کچھ کام بہت ہے، اس میں کچھ کمی ہے، اوپر کوئی چیز کم ہے. انہوں نے چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کوئی اشارہ کوئی طریقہ جس سے لوگوں کو اندر بلایا جائے. ہم اوپر ایک جھنڈا لہرا سکتے ہیں. عمار رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا. ایک لمحے میں ہم آگے پیچھے اوپر نیچے ہونے لگے. یہ بحث کرتے ہوئے مومنین کو نماز کے لیے بلانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ان سب باتوں کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس بحث میں شامل تھے نہ ہی اس سے الگ تھے. گھنٹہ کیوں نہ استعمال کیا جائے؟ عیسائی گھنٹیاں بجاتے ہیں، تبل سے خون جوش مارتا ہے. کرنا جسے یہودی استعمال کرتے ہیں، اس کی آواز تیز ہوگی. کرنا میں حیوانی عنصر زیادہ ہوتا ہے، نکارا. ہم سب چپ ہو گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب چپ ہو گئے. جھنڈا، گھنٹا، تبل، مینڈے کی سین، نکارا، کوئی شخص اس پہ مطمئن نہیں تھا. گھنٹا کانوں میں خراش پیدا کرتا تھا، نکارا سر پھاڑتا تھا، تبل خون کو اچھالتا تھا، اور جھنڈا دوسری سمت میں دور تک جا سکتا تھا. اور یہ بھی کہ یہ سونے والے کو جگا بھی سکتا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تب میں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ہماری مددگاروں میں سے ایک، وہ شرماتے نہیں جاتے، ایک ایک انچ آگے بڑھتے جائے تھے. اتنے آرام سے منسکر مزاج کہ ہوا کو پریشان کرنے سے بھی خوف زیادہ. میں نے فوراً بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے فوراً محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. سو میں نے ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اپنی جگہ خالی کر دی. اٹھ گئے. میں نے ایک خواب دیکھا ہے. عبداللہ زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. انہوں نے کہنا شروع کیا اس خواب میں میں نے ایک انسانی آواز سنی ہے جو ہمیں نماز کی طرف بلاتی ہے. انہوں نے آخری فکرہ اتنے دھیرے سے کہا جیسے انہیں سن نہیں رہا ہو ایک عام انسانی آواز. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی طرف جھکے. ہاں ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارا خواب خدا کی طرف سے تھا، ایسے ہی ہوگا جیسے تم کہتے ہو.
انسانی آواز میں اتنی نرمی سے بول رہے تھے کہ بلال سمجھ گئے کہ ان کی بات ہی آخری بات ہوگی، یہ طے ہو گیا، لیکن کون سی آواز، کس کی آواز اور کس طرح ادا کی جانے والی؟ نرم آواز، سویلی آواز، گرجدار آواز۔ میرا ذہن آوازوں کے امکانات کے بارے میں تیزی سے کام کرنے لگا۔ بچے کی دعوت، بوڑھے کی، آدمی کی، سپاہی کی، موسیقار کی، عالم کی، اور تب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بلال کے کندھے پہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بلال کے کندھے پہ ہے۔ تمہاری آواز بلال، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے کندھے پہ محسوس کیا تو نہ جانے کی اچھل پڑے کہ میں غلام، میری غلامانہ حبلت میں جیسے ختم کرنا مشکل ہے، مجھے بغیر سمجھے بوجھے میں ہی حرکت کرنا سکھایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد میں ہر شخص کا منہ بلال کی طرف تھا، اور تب میری سمجھ میں آیا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمایا، لیکن میں جو اسلام کی آواز بننے والا تھا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس آئے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور بات کی جس سے اب بھی فخر سے جھک جاتا ہوں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈال لی۔ مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسی شخص کو اپنی طرح دیکھ سکتے تھے، اس طرح دیکھ سکتے تھے، لیکن بلال، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ زید کے کہنے سے کم تھا۔ تمہاری آواز سب سے اچھی ہے بلال، اسے استعمال کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی حمد، رسالت کا اعلان، نماز کی طرف بلاؤ، خدا کی حمد، بس اور اتنا ہی کافی تھا۔ جب کسی کی زندگی کا تاج اس کے سر پر زبردستی رکھا جاتا ہے نا، تو ضروری نہیں کہ وہ اسے چاہتا بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی نا، وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو کمبلوں میں چھپا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا تھا مجھے بھی کمبلوں کی حاجت ہوئی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، نہ چھپنے کی جگہ، نہ فرار کا رستہ۔ اوپر جاؤ، انہیں وہاں سے بلاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نظر دوڑائی، کہاں بھیج رہے ہیں؟ یہ مسجد کے پاس ایک مٹی کی چھت تھی، آپ سب نے اپنے مینار دیکھے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کوئی پیڑ پہ جانا تھا، چھت پہ کالے داغے سفید داغے میں فرق نہیں دیکھنا پڑتا، لیکن جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہلی اذان دینے کے لیے چڑھے تو چڑھنے میں امکان بھر کی کوشش کرنی پڑی، اپنے وجود کو کھینچنا پڑا، ہاتھ کو، پیٹ کو، گھٹنے کو، پیر کو، اور اس کے باوجود میں اب بھی کھجوروں سے نیچے تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھ گئے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کچھ نہ تھا، میرے سامنے نقل کے لیے مثال نہ تھی، نہ یاد کرنا نہ بھول جانے کے لیے کوئی لفظ تھا، لیکن نیچے وہ چہرے تھے جو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا موذن تمہیں چہروں کے بارے میں بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی کہ وہ ہمیں دیکھ کر کس طرح بلند کر دیتے تھے۔
چڑھائی اکثر سر چکرانے والی ہوتی تھی، لیکن چہروں نے کبھی گرنے نہیں دیا. پہلی بار کہنے والا ایک لفظ بھی نہ جاننے والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے ستون کے پاس تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے لمبے تھے کہ آپ درخت تک پہنچتے نظر آتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے ہاتھ سے بلندی کا اشارہ کیا. اس میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی بھی ہوئی تھی، اور بلال کو شروع کرنے کا حکم ملا. خدا کی حمد، رسالت کا اعلان، نماز کی طرف بلاؤ. خدا کی حمد یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہی ترتیب دی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ مڑے، میں مڑا اور میں نے سوچا. پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو اپنی آواز کی گہرائیوں میں ڈال دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا سب سے عظیم ہے، خدا سب سے عظیم ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں شہادت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے. نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اچھے کام کی طرف آؤ.